فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے اس رحمتوں بھرے عشرے میں، اس ماہ محترم میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے، اہل بیت کرام میں سے، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک عظیم ہستی جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے قائم مقام بھی فرمایا، ماں بھی فرمایا، ان کے تذکار پاک ہوں گے، جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خوش دامن بھی ہیں، ان کے تذکار پاک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت و شان کے تذکرے فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، چاہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، یہ سبھی اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ تو یہ شرف بھی حاصل ان ہستی کو، اور پھر صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کرام علیہم الرضوان کی شانوں کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ ان کی خدمات اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا انداز، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب علامہ پیر محمد رضوان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد راحیل صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے قرآن و سنت میں اہل بیت کرام علیہم الرضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار، جو معزز گھرانہ کائنات کا سب سے، اس حوالے سے چونکہ آپ ان میں بھی شامل ہیں، اس شان کا ذکر ہو جائے، پھر صحابیات میں شامل ہیں، یعنی یہ آپ کے شرف ہیں، یہ آپ کے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص اوصاف عطا فرمائے، ان کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو شانوں کا ذکر ہے وہ بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے شان میں مختلف جگہ پر مختلف آیات مقدسہ سے ان کی شان کو واضح فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شان نزول جا بجا ان کی شانوں کے اور آیات مقدسہ کے ساتھ ثابت ہیں۔ ان میں سے یہ صحابیات کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار، اور اگر اہل بیت اطہار کے حوالے سے دیکھا دے تو پھر 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ۔ قرابت کا، اس سے قرابت کی محبت کا حکم، محبت کا حکم فرمایا اپنی قرابت کے لحاظ سے۔ بے شک۔ تیسرے نمبر پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کل سبب و نصب ینقطع الی یوم القیامت الا سببی و نصبی، اللہ اکبر۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ پر جو حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا کل تقی و نقی فہو عالی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا، اس لحاظ سے دیکھا جائے والسابقون الاولون، تو آپ کی ذات مقدسہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا صفات جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی
ایک بلند مقام رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے لحاظ سے ایک الگ بات ہے، مگر جان انصاری اور آپ پر ایمان لانے میں بھی انہوں نے سبقت اختیار فرمائی، سبحان اللہ، یہ شرف بھی شرف حاصل ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اپنوں میں اپنا مقام بلند رکھنا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ہی تو تسلیم جب کرنا تھا، تو ان میں سے سب سے پہلے جو صف اول میں سر فہرست جو ہستی ابھر کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہوئی، اگرچہ وہ والدہ بھی تھیں روحانی طور پر، لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے میں کوئی تاخیر بالکل اور سوچ و بچار بالکل کسی تاخیر اور بالکل کسی سوچے سمجھے فیصلے کے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ان کی غلامی میں ہی سب کچھ نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ملجا و مأویٰ سمجھتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار فرمائی۔ اور اگر اہل بیت اطہار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں آپ سے اے میرے غلاموں کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا، نہ مال و دولت کا، نہ کسی اور عہدے کا، نہ کسی جاہ و مرتبے کا، میں صرف ایک بات کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری اہل بیت یا میرے قرابت دار رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، محبت اور مودت اختیار فرمائیں۔ سبحان اللہ، یعنی قرابت کی مودت چاہتے ہیں، مودت، اور ایک ہوتی ہے محبت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اس میں پیرایا جو ہے نا پرو دیا آپ نے اختیار فرمایا بہت ہی اچھے انداز سے، جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے گوہر نایاب ان کو موتیوں کو پرو دیا، محبت اور مودت کو۔ آپ نے فرمایا کہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ محبوب جو ہے ان کے ساتھ وابستگی ہے، ناراضگی یا ان کی فراقت یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بنا اس کے بعد جینا آسان ہو سکتا ہے، جینا آسان ہے۔ لیکن مودت اور عشق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے تفسیر کبیر میں فرمایا اسی آیت مبارکہ کے تحت کہ مودت یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مودت ہو گئی تو پھر اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنے کے بھی وعدے ہو گئے۔ مودت یہ ہوتی ہے۔ نبی کریم مچھلی کو پانی کے ساتھ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت پیاری۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ اس کی جان چلی جاتی ہے، بے شک۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور مودت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مودت کا، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مودت کا لفظ اختیار فرمایا اور حکم فرمایا، اسی کیونکہ اگر ان کے ساتھ وابستگی ہے تو نجات ہے، اگر ان کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو ہماری نجات کا سبب نہیں ہے، پھر زندگی بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، انہی کے ساتھ تو وابستگی ہے۔ یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بدولت ہم آج عزتوں سے سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ اور جو بات ہے پھر آگے کی اہل بیت اطہار کے لحاظ سے اسی آیت کے تحت بھی آگے چلتے جائیں مودت کا، پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ارادہ فرما لیا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے، پھر مضارع کا صیغہ فرمایا، اور اللہ ارادہ فرما لیا ہے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک۔ یہی ہے اہل بیت اطہار کے لیے، جو خاص اہل بیت اطہار ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیذھب عنکم الرجس، ان سے ناپاکی کو دور فرما دیا، ویطہرکم تطہیرا، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے طہرکم بھی پھر مضارع کا صیغہ ذکر کر کے فرمایا کہ ویطہرکم تطہیرا، پاک کر بھی دیا ہے، پاک فرما بھی دے گا۔ سبحان اللہ، خوب پاک صاف کر دیا، کیا بتا تطہیرا، پھر اس میں تفضیل، تحقیق، تفضیل، کتنا زبردست طریقے سے اس میں مبالغہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ایسا پاک کیا کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش کرنے کا حق ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اس کے بعد اہل بیت اطہار، ان کے درمیان کمپیریزن کا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرابت داری کے لحاظ سے فرمایا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ
کل سبب و نسب ینقطع الی یوم القیامت الا سبب و نسب. جو قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو سب دوست کا دشمن ہو جائے گا، بھائی کا دشمن ہوگا، بہن کی دشمن ہوگی، ماں بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بیٹے باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، نفسا نفسی کا عدو، یہ سب عبادکم لبعض عدو دشمن الا المتقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقین جو ہوں گے نا یہ آپس میں دوست دوست بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے یہ ان کی نجات کا سبب بھی بنے گی، یہ دوستی کام آئے گی، یہ مداوع بنیں گے بخشش. اور متقین کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر آپ کے وسیلے سے تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، یہ تمام ہستیاں کمال ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وابستگی ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ ہمارا خونی تو روحانی باپ ہے ہمارے کو، انبیاء کرام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن جو روحانی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ایمانی رشتہ ہے. صحیح. وہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے تحت بے شک ہم سرکار کی امت بھی ہیں، ان کی روحانی اولاد بھی ہیں. اور اولاد اسی وقت ہوگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی قرابت کے ساتھ رشتہ اچھا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک اگر وہ رشتہ ہمارا مودت والا نہیں ہے تو پھر ہمارا تعلق وہ روحانیت اولاد والا نہیں ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوبصورت فرمایا کہ سب کے جب قرآن پاک میں جیسے واضح اللہ نے فرمایا کہ دشمن ہو جائیں گے تو اللہ نے فرمایا متقین جو ہیں ان کا رشتہ پھر بھی قائم ہوگا. تو پھر حضور نے بھی اسی لیے فرما دیا کہ کل سبب و نسب، ہر نسب، ہر حسب، ہر رشتہ، ہر تعلق منقطع ہو جائے گا. بالکل صحیح. الا سببی و نسبی، سبحان اللہ. میرا تعلق، میرا رشتہ، میرا نسب، میرا حسب وہ اب بھی قائم ہے، قیامت کے بعد بھی قائم ہی رہے گا. سبحان اللہ. قیامت کے دن بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. اور اسی کے تحت آگے پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل کے زمرے میں صرف کیا سید علیہ السلام کی اولاد ہے، جو اہل خانہ ہیں آپ کے ازواج مطہرات، صرف آپ کی اولاد پاک جو آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں یہی ہیں؟ نہیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے نا، خاص ہیں. سبحان اللہ، کیا خاص. اور اسی طرح حدیث مبارکہ مسلم شریف کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. فرمایا نہیں، یہ تو خاص ہستیاں ہیں، میری آل میں جو شامل ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی. ہر متقی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کی ہے، متقین، ہر متقی و نقی، ہر اللہ تعالیٰ سے پیار رکھنے والا ولی جو ہے، سبحان اللہ، سرکار کا غلام جو ہے، کل تقی و نقی فہو آلی، وہ میری آل کا حصہ ہے. اسی لیے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور بھی صحابہ کرام حنین کے موقع پر اشاعری قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اور آپ کی یہی بات کو بڑھاتے ہوئے کل تقی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وہ امتی جو تقوی کا پیکر ہے، ظاہری تقوی بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید اور رسالت پر ایمان، اور باطنی تقوی جس کو فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور سب سے بڑا اللہ کی نشانی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا، صحابہ کرام سے، اہل بیت کرام سے، قرآن سے، دیگر شاعر سے محبت کرنے والا، یہ بھی دل کا تقوی یہی ہے. بے شک. تو جو ظاہری باطنی تقوی رکھنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس شرف سے نواز دیا. بے شک. اگرچہ خاص اہل بیت تو وہی ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں. بے شک. تو اسی لیے تو جو ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محو و مرکز بناتے ہوئے فرمایا کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان و دین، ہست حب رحمت اللہ عالمین. اور دوسری جگہ پر فرما دیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ قرابت کے ساتھ بھی محبت ہے، سرکار کے ساتھ اور قرابت کے ساتھ. یہ شعر جو ہے ان سب کو اپنے جو دامن میں، اپنے ضمن میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اس شعر میں سب چیزیں شامل ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اسی کے ضمن میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی آ گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی آ گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سر فہرست ہے نا، پہلے ہے. اللہ اکبر. تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین. تو پھر متقین کے ساتھ محبت کرنے کا کیا فائدہ مل گیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
بالکل صحیح. یہ دیکھو نا. اچھا آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان کی نا، مجھے بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جس جو فوت ہو جائے اور اس کے پر کچھ دین ہو، قرض ہو، اور اس کے کوئی اور وارث نہیں ہے دینے والے، تو میں اپنی طرف سے ادا کروں. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے ساتھ رشتہ اتنا قریبی رشتہ، اتنا محبت کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور حقیقت بات یہی ہے. بالکل صحیح. ہماری اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اگر سچی محبت ہے تو پھر حقیقتاً ہماری زنجیریں کٹ سکتی ہیں. اللہ اکبر. بے شک. ورنہ ان کی محبت کے بنا ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں مگر ان کے ساتھ ہمارا نہیں ہے تعلق، اللہ اکبر. معاذ اللہ، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضوان اللہ. ایک کشتی ہے، کشتی کے نجات، اور ایک جو ہے وہ نجوم ہدایت. ایک کشتی نوح ہے، دوسرا نجوم ہدایت ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. کمال انہوں نے. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا، ان کا ابتدائی تعارف خاندانی پس منظر 526 عیسوی آپ کی ولادت باسعادت کا بنتا ہے. اس لحاظ سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہاشمی قریشی خاندان میں. آپ کی آل ابراہیم میں، آل ابراہیم میں کتنی بڑی آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آل ابراہیم اس میں آپ کا آنا یہ شرف ہے. بالکل. کیونکہ جب ہم قرآن پاک میں یا ہم نماز میں جب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو پھر اس آل جو آل ابراہیم ہے اس میں یہ ذوات مقدسہ جو ہے نا شامل ہیں. اہل ایمان ذوات مقدسہ بالکل خاندان رسول وہ سب ہی شامل ہیں. بے شک شامل ہیں. آل محمد کریمین بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. آل محمد میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے شامل ہو گئے. جی، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے. اہل ابراہیم میں آل عقیل بھی آگئی، آل عباس بھی آگئی، آل جعفر بھی آگئی، آل سیدنا حمزہ رضی آل سیدنا حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور انہی میں اور آل ابی طالب بھی، آل ابی طالب بھی آگئے. سبحان اللہ. اور انہی کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. اور پھر آپ جب جوانی کو پہنچی تو اس وقت آپ کے والد گرامی حضرت اسد بن ہاشم جو موحد تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ہاں ابراہیمی، ان کے دین پر تھے. وہ اپنے بھائی جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے مطلب وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ نے جب ان کو حضرت اسد کو پیغام نکاح بھیجا، حضرت ابو طالب بھیجا نے. عمران آپ کا اصل نام ہے نا، عمران. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب کا نام اصل عمران ہے. تو آپ کا لقب جو ہے نا آپ کے بیٹے جو ہے نا ابو طالب، طالب ان کی وجہ سے ابو طالب خان پر، تو ان کے نکاح کے لیے بھیجا پیغام. تو جب پیغام نکاح بھیجا نا اس وقت عرب کی عورتوں میں، سرداران عرب میں مکے کی بات ہو رہی ہے، مدینے میں تو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جیسی ہستی تو کون ہو سکتی ہے، بالکل جو امام الانبیاء کی والدہ ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ ادھر مکہ شریف کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ شریف میں جو ہے نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا آپ شرفاء میں سے ایک بلند مقام رکھتی تھیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. جب ان کو یہ پتہ، قریشیاں بھی ہیں، ہاشمیاں بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ہی تعلق سے واسطہ مل جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل اسد اتنا قریبی تعلق. ہاں، اسد بن ہاشم بن عبد مناف، اس لحاظ سے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن عبد مناف، سبحان اللہ، بن ہاشم بن عبد مناف. یہ اسی لحاظ سے سرکار کے ساتھ بہت گہرا قریبی رشتہ داری بھی تعلق ہے، صحابیت والا تعلق بھی ہے، اور اہل بیت اطہار والا تعلق بھی ہے. بالکل صحیح. اور اسی کے ساتھ جب آپ کی شادی ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹے عطا فرمائے، اللہ اکبر، 2 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، حضرت ام ہانی، حضرت جمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور جو صاحبزادے عطا فرمائے سب کے سب اسلام پر جان نثاری کرنے والے تھے. ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اسلام کے ساتھ اگرچہ ابھی جو طالب ہیں ان کے حوالے سے زیادہ روایات یا تاریخ نہیں ملتی، خاموش ہے، لیکن ان کے صاحبزادے جو ہیں اسلام کے جان نثار تھے، کوئی شک نہیں. جناب ابی طالب کے متعلق ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ہی وابستگی ہماری تعلق ہے. ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، چاہے بخاری شریف میں ہو یا کسی اور
مطلب تاریخ کی لحاظ سے ہو، یعنی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی خدمات، ان کی ساری چیزوں کا ذکر کرتے بے ہیں، شک اس میں کسی قسم کا بخل سے کام نہیں لیتے۔ نہیں لیتے، اور کیونکہ وفائے مصطفیٰ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں نا، تو جو پہلو نظر آتا ہے ہمیں، ہم اسی لحاظ سے پھر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر ہمیں جا بجا جو ہے نا عزت و شرف کا مقام ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی۔ لیکن بات یہ کہ ایمانیات کی ہم اس پہلو میں جو ہے نا کف لسان ہمارا وہ کف معاملہ لسان نہیں ہے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہم عقیدہ ہے، انکار بھی نہیں کرتے، بالکل لیکن اس پر کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان یہ معاملہ، بہرحال ان کی خدمات کا تو ہم محبت کا، خدمات کا ذکر لازمی کریں گے۔ جناب ابو طالب، آپ کی جو خدمات ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، بچپن میں ان کے ساتھ معاملات، ان کی خدمت اور اپنے لیے سعادت سمجھنا، بے شک، اور پھر اس میں خاص طور پر سیدہ فاطمہ بنت اسد، چونکہ گھر کی ذمہ داری انہیں پر ہے، کیا بات ہے۔ تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا؟ ان کے ساتھ محبت کا ایک بہت ہی والہانہ انداز، تاریخ اور حدیث میں تو کچھ پہلو تھوڑے سے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتب میں جو ہے نا بڑا خوبصورت پہلو نظر آتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جب والدہ کا تو بچپن میں ہی سایہ اٹھ گیا تھا، باپ کا، آپ کے والد گرامی رضی اللہ عنہ، ان کا سایہ بھی آپ کے ولادت باسعادت سے پہلے اٹھ گیا تھا، در یتیم تھے، لیکن آپ کے سر سے جب دادا جان کا سایہ اٹھانا تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب اپنے گھر لے کر آئے نا، تو پھر ایک وصیت کی انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ وصیت یہ تھی کہ اے فاطمہ، یہ ہمارا بیٹا ہے، ٹھیک، میرے بھائی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ، ان کو میرے بچوں سے صف اول میں رکھنا ہے، اللہ، جب کھانا دینا ہے تو پہلے ان کا خیال کرنا ہے، جب کپڑے دینے تو پہلے ان کا خیال کرنا ہے۔ جب بات ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا آپ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے ابو طالب، میں اس بات کرنے سے پہلے یہ دل میں جذبہ رکھتی تھی کاش ہمیں مصطفیٰ کی خدمت کا موقع میسر آئے، یہ سعادت سعادت ملے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سعادت اگر عطا فرمائی ہے تو یہ فاطمہ محمد کی خدمت کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گی، کوشش کریں گی کہ حتی المقدور اپنی جان سے بھی زیادہ ان پر عزیز رکھیں گے اور ان پر قربانی دیں اور گے، ماں کی طرح شفقت مادری جو ہے نا بہت محبت، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خوشی کا وقت آتا، موقع آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری اماں جان جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، آپ پہلے مجھے کپڑے، اچھے کپڑے دیتی، پھر اپنی اولاد کو، اور جب کھانے کا وقت آتا سب سے پہلے کھانا میرے سامنے رکھا جاتا کہ آپ پہلے تناول فرمائیں، پھر آپ کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ جب کوئی عرب میں کوئی خاندانی لحاظ سے، کوئی شرفاء کے لحاظ سے اکٹھ ہوتا، کوئی مجلس ہوتی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کے پیچھے نہیں بلکہ آپ کو سر فہرست سامنے اور آگے مقدم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت اور خدمت کا انداز تھا۔ اللہ، اسی پر انشاءاللہ گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد راحیل صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد راحیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب کا کلام ہے، اردو نعت کی چند اشعار سماعت کیجیے۔ جی دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے، سبحان اللہ، دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے، آنکھ
میں زبان تیرے لیے ہے، دل تیرے لیے اے حاضر کے کونین میری آ کے خبر لے، اے حاضر کے کونین میری خبر لے، واللہ یہ بس نبض رواں تیرے لیے ہے، واللہ یہ بس نبض رواں تیرے لیے ہے، دل تیرے لیے اور الحمد سے ورناس تلک تیرا قصیدہ، الحمد سے ورناس تلک تیرا قصیدہ، یہ سچ ہے کہ ہر حرف قرآن تیرے لیے ہے، یہ سچ ہے کہ ہر حرف قرآن تیرے لیے ہے، دل تیرے لیے اور جی مقطع سماعت فرمائیں۔ اے کاش کہیں حشر میں سرکار یہ حاکم، اے کاش کہیں حشر میں سرکار یہ حاکم، تو خوف نہ کھایا اما تیرے لیے ہے، تو خوف نہ کھایا اما تیرے لیے ہے، دل تیرے لیے جزاک اللہ کیا خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ان عظیم ہستی کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں فرمایا، اور جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب کی والدہ ماجدہ ہیں،
ان کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمایاں اوصاف اور شرف سے نوازا، اور اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت اور شرف آپ کو حاصل رہا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں دعاؤں سے نوازا کرتے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کرتے۔ انہی کے تذکارے پاک کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ محمد رضوان قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمات کا ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں سمجھیے کہ ہر چیز ان کے لیے قربان کر دی، اثار کا جذبہ پیش کیا، اور پھر صحابیت کا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو صحابیت کا شرف پا لیا، والسابقون الاولون میں شامل ہوئیں۔ بے شک انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ چچی جان بھی ہیں اور والدہ ماجدہ بھی فرمایا، جی، تو ان کی خدمات پھر اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدمات جو ہیں ان کا مزید تذکرہ ہو جائے، اور ان کی اولاد پاک کا آپ نے مختصر تذکرہ کیا، جو اولاد پاک عظیم ہستیاں ہیں ان کی بھی تو اسلام کے لیے خدمات ہیں، ان خدمات کا بھی ذکر ہو جائے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جو ہے، ان کی خدمات کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ رکھ لیں وہ جو در پر دربان وغیرہ، پھر کیا ہیں میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو خدمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات انجام دی ہیں، سر فہرست ہیں، اور ایسے ایک ماں کی طرح، ایک ماں کی طرح، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے خیال رکھا، محبت کی، پیار فرمایا۔ باقی خیال رکھنے کی تو بات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے حبیب آپ کی عزت اور عصمت جو ہے وہ تو ہم ان کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ ان کو تو شرف عطا فرمایا اللہ نے اللہ اکبر، کہ آپ ان کی خدمت کا شرف حاصل کریں۔ اصل میں جو اگر یہ کہا جائے نا کہ جناب ابی طالب نے یا آپ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، انہوں نے پالنے کی بات نہیں ہے، پالا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ پیارے حبیب، بالکل ٹھیک۔ آپ کی تو عزت و عصمت کا جو، اور ان ہستیوں کے ساتھ سیدنا عباس ان کا بھی ذکر ملتا ہے، سیدنا زید بن حارث ان کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر اسی حوالے سے پھر جناب ابو طالب ان کے جو 3 صاحبزادے بالخصوص سیدنا جعفر، سیدنا عقیل اور سیدنا علی المرتضیٰ، ان کو ایک سیدنا علی المرتضیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لے لیا، پھر سیدنا حمزہ انہوں نے ایک صاحبزادے کو پرورش میں لے لیا، ایک صاحبزادے کو سیدنا عباس انہوں نے پرورش میں لے لیا۔ تو یہ سارا باہمی ایک معاملہ بہت پیارا، آپس میں محبت کا، ربط ان کا تعلق، اور ایسا عظیم تعلق تھا کہ اس تعلق نے وہ خدمات سر انجام دیں۔ ان کے تعلق کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے سایہ التفات میں، سایہ محبت میں، سایہ رحمت میں جو انہوں نے پرورش پائی، تو پھر انہوں نے خود اپنی قربانی کیا دی کہ اپنے مال کو قربان کیا، خود کو قربان کیا، اپنے گھر بال کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہ پہلے یہ ہوں گے، پھر حضرت جعفر ہوں گے، یہ شہید کر دیے جائیں تو پھر سپہ سالار اور علم بردار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دیکھو کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو جرنیل اور جو سپہ سالاری ہے وہ عطا فرما رہے ہیں، یہ اسی لیے عطا فرمائے، اور انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی، ہجرت بھی ہے، یہ ذو ہجرتین بھی ہے۔ اور جب واپسی ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے تشریف لا رہے تھے، اور فرمایا کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر تیارین کے آنے کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ان کی ملاقات کی خوشی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کی خدمات جو ہے نا جا بجا، جو اگر حضرت عقیل کی رضی اللہ عنہ کی خدمات کو دیکھا جائے تو پھر انہوں نے اپنا آپ قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، بچوں کو قربان، اور آگے وصیت بھی فرما رہے ہیں، اولاد مسلم بن عقیل، وہ جنہوں نے کربلا کے اندر، میدان کربلا میں یا کوفہ کے اندر سب سے پہلے جو ہیں اس وقت اس مارکہ جو نا عظیم مارکہ میں، حق و باطل کے مارکہ میں جنہوں نے سر فہرست پہلے مقدم اپنی قربانی دی، وہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادے، سبحان اللہ، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو ہے رضی اللہ عنہ،
ننھے شہزادے، وہ ننھے شہزادے کہ جنہوں کو گلستان رسالت کے اور پھول یہ کا اسی خانوادے ہی نہیں ہستی سیدہ فاطمہ انہی کی اولاد کی خدمات، انہی کی خدمات ہیں۔ وہ اہل بیت ہی ہیں، بالکل صحیح، وہ خاندان رسول ہیں، اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اے مدینہ والو یا اے مکہ والو میرے خاندان کے متعلق تانا زنی کر کے میرے دل کو دکھاؤ نہ، اللہ، جیسا کہ ایگزامپلی طور پر ابو لہب کی بیٹی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی پھر پیچھے چلے گئی، آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا قدمین شریفین کے پیچھے آپ کی اتباع کرتے ہوئے جب مدینہ میں پہنچی تو مدینہ والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو وہ لڑکی آ گئی ہے، وہ بچی آئی ہے جس کے والدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن وہی نازل ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو، قلب اطہر کو جنہوں نے ستایا تھا، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ اعد لہم عذابا الیما، اور کما قال، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی فرمائی اور ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ بالکل صحیح، یہ خاندان کے لیے ہے نا، تو پھر وہ جو ہے نا ابو لہب کی بیٹی جب مدینے میں گئی، مدینہ والوں نے طعنہ کیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے، یہ مذمت والوں کی بیٹی ہے، والدین کے جو جرم کا بدلہ وہ اولاد سے تو نہیں لیا جاتا۔ تو پھر جب طعنہ زنی ہوتے ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قباء میں چلے گئی، جا کے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کیا میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا، جرم کیا ہے کہ میں نے آپ پر ایمان لائی ہوں اور آپ کی اتباع و فرما برداری میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پیش قدمی کرتے ہوئے آپ کے قدموں پر میں نے قدم رکھتے ہوئے مدینہ میں آپ کے جو ہے نا قدموں میں تشریف لے آئی ہوں، تو یہ مدینے والے جو ہیں میرے والدین کی وجہ سے مجھے طعنہ زنی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور مدینہ والوں کو اکٹھا کیا، یا اہل المدینہ الا الا الا، اے اہل مدینہ سن لو خبردار ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ میرے خاندان کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ اس کو سامنے رکھ کر آپ طعنہ زنی کر کے میرے دل اطہر کو، قلب اطہر کو اذیت نہ پہنچائیں۔ اگر تم میرے قلب اطہر کو اذیت پہنچاؤ گے تو پھر اللہ کو اذیت دو گے، اور اگر اللہ کو اذیت دو گے تو پھر آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت اور عذاب علیم کی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ وعید ہے دردناک۔ تو اس بات کو سامنے پیش قدمی رکھتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ خاندان، جس خاندان کے ایک فرد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی اور جان نثاری وفاداری کا بھی شرف پا لیا، قرابت داریں کا بھی شرف پا لیا، بیعت کا بھی شرف پا لیا، شہادت کا بھی شرف پا لیا، اسلام پر جان نثاری بھی کر، جان نثاری کا، اس سے بڑھ کر اور کیا اور اگر کوئی ان کے بارے میں زبان کو دراز کرے گا تو پھر ہمارے دل کو بھی جو ہے نا تکلیف ہوگی، اور قلب مصطفیٰ کو بھی اس کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خاندان رسول ہیں، سرکار دو وسلم کے قرابت دار ہیں، جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ الا المودۃ فی القربیٰ۔ تو پھر آپ کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سیدہ جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار دو وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ والے اکٹھے ہو کر آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے اعلان نبوت کیا ہے، سب خداؤں کو اکٹھا کر کے ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ تو بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ اتنے خدا جو ہے ہر خاندان، ہر قبیلے کے خدا ہے، ان کو 300، ہم کہتے ہیں کہ مختلف بت خدا ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ ایک، تو انہوں نے ہمارے معبودوں کو اکٹھا کر کے، ہمارے جو ہے یہ بت ہیں ان کو اکٹھا کر کے خدا بنا دیا، ان کے مقابلے میں ایک اللہ کو کھڑا کر دیا۔ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا برکات کے بارے میں، ذات مقدسہ کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کے وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا، تو مکے والوں نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان یہ بچہ پیدا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، پلا بڑا ہے، اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے اور ایک خدا کا دعویٰ کر رہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو عہدہ چاہیے تو ہم عہدے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی خوبصورت نوجوان لڑکی کے لیے شادی کے لیے رضامند ہے تو پھر ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ مال و دولت لینا چاہے تو یہ بھی تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آفرین رکھی گئی تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر یہ لوگ مجھے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں یہ جو اذن حق ہے نا، الہی حق ہے، اس کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگرچہ میری جو ہے جان کے در پہ بھی ہو جائیں۔ چچا جان، یہ الہی حق ہے، یہ اذن حق ہے، اور اس کا مجھ پر ذمہ داری اور فرض کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ بلغوا انی، جو مجھ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے
ولو آیا، جو کچھ بھی ہے میں آگے پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ آگے یہدی بہی من یشاء اور یضل بہی من یشاء، ہدایت اور گمراہی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے نا، ذمہ کا بات جب یہ آئی سب ہی مکے والے دشمن بن گئے، تو پھر یہی وہ ذاتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں، اپنے دامن میں اپنے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ مکہ والوں کے ساتھ اپنی دشمنی، اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل وہ جو کرتاس لکھا گیا اس کے جو شرائط تھیں انہی کی وجہ سے جانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تھا، مگر انہوں نے جان ساری کا وہ جو پہلو دیکھا جائے، یعنی اہل قرابت دار بھی ساتھ ہیں اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، کمال کی 3 جان سال ساری، تک بعد کا درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، فاقہ کشی کی جا رہی ہے، یہ ساری تکلیف دہ معاملات ان کو بھی خندہ پیشانی سے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم، لمحہ بلمحہ، سانس با سانس سرکار دو علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اسی جانساری کا جو سرکار دو علیہ وسلم نے پھر وفاداری ان کے وصال کے وقت کمال کر دیا کہ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ علی کی والدہ اور آپ کی چچی جان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھے اور جا کر تشریف لے گئے، لے جا کر آپ نے فرمایا کہ آپ تو میری ماں تھی، آپ کی جو شفقتیں اور محبتیں تھیں مادری، وہ مجھے کب بھولنے والی ہیں، لمحہ بلمحہ مجھے ہر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی یاد آئے گی۔ اے اماں جان، آپ نے مجھ سے فراقت کی، پر اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اماں جان کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اپنا اور تمام انبیاء کا وسیلہ بے شک پیش کیا کہ یا اللہ میں اپنا اور تمام انبیاء کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری اماں کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے جو قبر کے منازل ہیں معاملات ان کو آسانیاں پیدا فرما۔ تنگی جو ہے، اگر تنگی عام ہوتی ہے عام لوگوں، ہاں جی، اس میں وہ تنگی نہ ہو، آسانیاں پیدا فرما، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، یہ بھی عمل کیا کہ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ غسل دلوایا، 4تھی مرتبہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافور کے ساتھ جو ہے نا وہ پانی میں ملایا، کافور کو ملا کر وہ جو خوشبودار ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ خود آپ نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ پانی بہایا، غسل دینے کا حکم بھی دیا، 3 مرتبہ کا 3 مرتبہ حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جب کفن دینے کی باری آئی تو وہ جسم اطہر کے ساتھ مس قمیص کہ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کیا پیارے حبیب تیرے شہر منور کی قسم، یہ تو شہر ہے، شہر کی نسبت ہے، فرمایا کہ وانت حل بہذا البلد، جہاں جہاں آپ کی قدم مبارکہ رنجیدہ آپ قدم رنجا فرماتے ہیں، مجھے ان ہی خاک کے ذروں کی قسم ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ان کی جگہ کی قسم کھائی، وہ جہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، ابھی آرام فرما ہیں، وہ پھر اس سے بھی افضل جگہ ہے، وہ عرش اولا سے بھی باز، علامہ آلوسی، علامہ فخر الدین رازی امام، بالکل اس پہ جمہور علماء نے یہی لکھا۔ تو یہ تو ہے مٹی کی شان کہ جو جسم اطہر سے مس ہو، اور وہ عرش الہی سے افضل ہے، اور وہ قمیص جو اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھیجے تو کہتے ہیں مس کرو آنکھوں کی بینائی آ سکتی ہے، تو میرے آقا کا اگر قمیص ان کے جسم اطہر سے مس ہو جائے تو پھر ان پر کیسے جہنم کی آگ آ سکتی ہے، کیسے تنگی آ سکتی ہے، کیسے کوئی مشکل آ سکتی ہے۔ اور پھر قبر کھودنے کی باری گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت عقیل اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا کہ قبر کھودیں۔ جب لحد تک پہنچ گئے تو خود سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ ٹھہریں، یہ میری باری آ گئی۔ خود کو دال لیا، کدال کے ساتھ آپ نے وہ لحد کو اچھی طرح کریدا، صاف کیا، صاف کر کے آپ تکبیرات کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ رحمت للعالمین کہ جسم اطہر کے ساتھ مس ہونے والی وہ مٹی، اس کا کیا مقام ہے کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آرام فرما رہے اور اسی میں اپنی اماں جان کو دفنا بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی وفاؤں کا صلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، قمیص، اور جنت البقیع میں، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں نا کہ وہ جنت البقیع جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کے خاندان والے اور صحابہ کرام یعنی کہ مدفون ہیں، انہی میں اس عظیم جنت کے ٹکڑے میں آج وہ ہستی بھی آرام فرما ہے جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس 9 نیوز
یہ چینل پر لب کشائی کا موقع جن ہستی کے لیے ہمیں موقع ملا، سعادت مندی ہو رہی ہے، وہ ہستی بھی اسی جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، آپ کے ان اوصاف اور تذکروں کا جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اس مقررہ وقت میں، قلیل وقت میں اتنے ہی تذکرے ہو سکتے تھے۔ اللہ رب العزت ان پر راضی ہے، راضی رہے، جیسے رضی اللہ عنہ ورضوان قرآن مجید حمید فرما دیا، اور ان کے وسیلے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرفیابی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ بالخصوص خواتین اسلام کو بھی ان عظیم ہستیوں، یہ تو مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور خواتین اسلام کے لیے بھی، کہ ہماری خواتین اسلام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں مختصر آپ دعا فرما دیں ان بابرکت لمحات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی علی اللہم انا اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا حلالا طیبا واسعا عقلا کاملا فضلا دائما رحمتا کاملا دائما لسانا ذاکرا شاکرا قلبا صابرا شاکرا ایمانا مستقیما توبة قبل الموت وبعد الموت رحمة مغفرة وشفاء لكل مراد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال آمین۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سوى اله العالمین۔ ہماری یہ عاجزانہ حاضری جو ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان مولا کائنات کی والدہ ماجدہ اور حسنین کریمین کی دادی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو ساس اماں جان ہیں، ان کے جو ہم نے مناقبات کو بیان فرمایا، مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کے صدقے سے کائنات عالم کے تمام مسلمانوں پر مولا کریم جو ہے رحم و کرم فرما، اور مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ان ہستیوں کا صدقہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحابہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، باادب طریقے سے ان کے مولا کریم عزت و تکریم اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس جو ہمارے چینل 9 نیوز کے جو جتنے بھی مولا کریم اراکین ہیں، بالخصوص مفتی محمد لقمان رضا صاحب، بھائی عامر صاحب، اور آپ کے ساتھ جو رفقا ہیں مولا کریم، ان کے جو بھی چیئرمین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں، وابستہ ہیں، سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما، دنیا آخرت بہتر فرما کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، علم و امن میں برکتیں عطا فرما، علم و حلم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکتیں عطا فرما، صلی اللہ تعالی وسلم محمد وآلہ وسلم اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد راحیل صاحب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں کلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد راحیل۔ ہے سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں، غم کے صحرا میں خوشی کا صرف بادل آپ ہیں سمندر دونوں عالم۔ زلف سے نالین تک لارب ہے، بے عیب ہے، زلف
کا محبوب حاصل آپ ہیں سمندر دونوں عالم ذات یوسف کہہ رہی ہے بزم معاشر میں سنو کس طرح ہو سامنا مد مقابل آقا آپ ہیں کس طرح ہو سامنا. اور حضور بڑا ہی قابل غور مقطع ہے. میرے استاد محترم نعت گو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب نے یہ کلام لکھا ہے. مقطع سماعت فرمائیں. مصطفیٰ سے کہہ رہے صحن اقسام نبی مصطفیٰ سے کہہ رہے صحن اقسام نبی آج کی محفل میں حاکم جان محفل آپ ہیں آج کی محفل میں حاکم جان محفل آپ ہیں سمندر دونوں فیض شاہ جہاں صدائے رمضان